انہوں نے مارا، پہلے ہم اس کو کریں گے فاعل ضمیر کی صورت میں تھا لہذا گردان چلی، ضربا ضربا ضربو، ضربو انہوں نے مارا، انہوں نے اس کو مارا، ضربو ہو، یہاں کون سا پوائنٹ ہے؟ الف ختم ہو جائے گا جمع مذکر غائب کی ضمیر کے بعد جب کوئی ضمیر آتی ہے تو الف لکھنے میں نہیں آتا. ضربو ہو انہوں نے اس کو مارا کوڑے کے ساتھ. کوڑے کی عربی ہوتی ہے صوتن، قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا ہے لفظ، تو بس صوتی. ضربوہ بالصوت، انہوں نے اس کو کوڑے کے ساتھ مارا. ٹھیک ہو؟ اور مزید آپ اس میں ایڈیشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے. انہوں نے اس کو کوڑے کے ساتھ ایسے مارا جیسے مارا جاتا ہے تو پھر مفعول مطلق کا استعمال ہو جائے گا ضربن. ٹھیک ہے؟ پھر کیوں مارا وجہ بیان کرنے کے لیے مفعول لہو آپ استعمال کر سکتے ہیں. کب مارا، کس جگہ پر مارا، ان دونوں کے لیے مفعول فی استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اکیلے مارا یا کوئی اور بھی ساتھ تھا، اگر وہ ایڈ کرنا ہے تو مفعول ماہو کا استعمال کیا جا سکتا ہے. تو کل جو ہم نے مفاعیل خمسہ پڑھے تھے تو وہ بعد میں اس میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں. بہرحال ہمارا بنیادی جملہ جو ہے اب اس میں آج چوتھا جز آ گیا، فعل، فاعل، مفعول اور متعلق فعل. انشاءاللہ تعالی آج ایک حدیث میں آپ کو کرواؤں گا گرامیٹیکلی، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو انتہائی خوشی ہوگی کہ آپ حدیث کو گرامیٹیکلی اس کا انالیسس کر سکیں گے. صرف جملہ فعلیہ کو ابھی ہم نے سٹارٹ ہی کیا، ابھی بہت ساری چیزیں ہم نے پڑھنی ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی ایک حدیث آپ کے سامنے یہاں پر بورڈ پر لکھی ہوگی. میں اردو لکھوں گا تو بھی آپ اس کی عربی کر لیں گے انشاءاللہ تعالی، اور اگر عربی لکھوں گا تو اس کو ٹرانسلیٹ کرنا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی. بس اس کے لیے تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا، اور وہ ایک ٹاپک ہے بیچ میں، اب میں اس کو شروع کرنے لگا ہوں. دیکھیں ہم نے اب تک جتنی بھی ایگزامپلس کی ہیں جملہ فعلیہ میں، ہم نے اب تک جتنی بھی ایگزامپلس کی ہیں اس میں فاعل اور مفعول وہ دونوں مفرد تھے. میں نے فاعل کو بھی مفرد یوز کیا، میں نے مفعول کو بھی مفرد یوز کیا، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا. آپ کا فاعل بھی بعض اوقات مرکب ہو سکتا ہے اور بعض اوقات آپ کا مفعول بھی مرکب ہو سکتا ہے، اور کسی جملے میں دونوں بھی مرکب ہو سکتے ہیں. تو ہمارا نیکسٹ جو ٹاپک ہے وہ ہے جملہ فعلیہ میں فاعل اور مفعول بطور مرکب. حامد کے بھائی نے زید کی مدد کی. زید نے حامد کے بھائی کی مدد کی. ناصر کے لڑکے نے زاہد کے لڑکے کو مارا. 3 جملے. پہلے جملے سے سٹارٹ لیتے ہیں. تعین کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، فعل، فاعل، مفعول. اور اب ایک چیز آپ نے اضافہ اور کرنا ہے اس میں کہ متعلق فعل بھی ڈھونڈنے کی کوشش کرنی ہے اگر وہ تو موجود ہے، اگر نہیں ہے تو پھر فاعل اور مفعول کو دیکھنا ہے کہ وہ مفرد کی صورت میں استعمال ہوئے ہیں یا مرکب کی صورت میں استعمال ہوئے ہیں. جی پہلے جملے کو لیں، اس میں آپ کا فعل مدد کی، فاعل حامد کا بھائی، فاعل اب آپ کا حامد کا بھائی ہے، ذہن میں رکھیے گا، خالی حامد نہیں ہے نہ بھائی ہے. اصل مدد کرنے والا تو بھائی ہے لیکن حامد کا ذکر اس میں آیا. بالکل یہ وہی چیز ہے جب ہم نے جملہ اسمیہ پڑھا تھا کہ جملہ اسمیہ میں آپ کا مبتدا مرکب تھا، خبر بھی مرکب تھی، اور کبھی دونوں مفرد تھے. یہ وہی کانسیپٹ ہے. اب آپ کا فاعل اور مفعول کبھی مفرد ہوں گے اور کبھی مرکب ہوں گے. جی اس کو اب ہم ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں. مدد کرنے کے لیے نصرہ، ہاں جی کس نے مدد کی ہے؟ حامد کے بھائی نے. میں چاہوں گا کہ اس کا تعین کر دوں تاکہ بات بالکل کلیئر ہو جائے. یہ فعل ہے آپ کا، یہ آپ کا فاعل ہے، یہ آپ کا پورا جو ہے یہ فاعل ہے، حامد کا بھائی.
اور زید آپ کا یہ مفعول ہے. جی حامد کا بھائی کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی. ہاں جی مرکب اضافی حامد کے بھائی کی عربی کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اخن اور ابن دو الفاظ کے بارے میں خاص طور پہ کہ جب یہ مضاف ہو کر آتے ہیں تو ان کا اعراب ایک اور طریقے سے ظاہر کیا جاتا ہے. اخن کو ہم حالت رفع میں اخو لکھتے ہیں, حالت نصب میں اخا اور حالت جر میں اخی. یعنی اخن مضاف ہو کر آئے گا تو حالت رفع میں اخو, حالت نصب میں اخا اور حالت جر میں اخی. اخو اخا اخی. کب؟ جب مرکب اضافی میں استعمال ہوگا, ورنہ نارملی یہ اخن اخن اور اخن ہی استعمال ہوگا, دھیان میں رکھیے گا. ہاں جی حامد کا بھائی کیا بنے گا؟ اخو حامد. فائل ہے نا, فائل حالت رفع میں ہوگا تو حالت رفع میں ہم اخو شکل استعمال کریں گے. نصرہ اخو حامدن. اب آپ نے یہاں پر پریشان نہیں ہونا کہ آپ نے تو کہا کہ فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے, یہ تو جر میں چلا گیا. اصل حیثیت مرکب اضافی میں کس کو حاصل ہوتی ہے؟ مضاف کو. تو مضاف کے اعراب سے آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ حالت رفع ہے یا نصب ہے. نصر اخو حامدن کس کو؟ زیدن. کلیئر ہو گیا یہ جملہ؟ دوسرے جملے کی طرف آئے. اس میں آپ کا فعل وہی مدد کی, فاعل زید, مفعول اب کون ہے؟ حامد کا بھائی. اس جملے میں آپ کا فاعل مرکب تھا, اس جملے میں آپ کا مفعول جو ہے مرکب کی صورت میں آ گیا. ٹھیک ہے, تو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں, کوئی مشکل بات نہیں ہے. جی نصرہ اب دیکھیں حامد کا بھائی کی عربی ہم نے بنائی تھی اخو حامدن نارمل حالت رفع میں, لیکن اب وہ اخو حامد اس جملے میں مفعول کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے, لہذا حالت نصب میں استعمال ہوگا. تو اخو حامدن سے وہ کیا بن جائے گا؟ اخا حامدن. نصر زید اخا حامد. جی کلیئر ہو گیا پوائنٹ؟ اخو اخا اخی, رفع میں اخو, نصب میں اخا. یہاں پر حالت رفع میں فاعل کے طور پہ تھا تو اخو حامدن, وہاں مفعول کے طور پہ آیا تو اخا حامدن. یہ تیسرا جملہ. ناصر کے لڑکے نے زاہد کے لڑکے کو مارا. کام اس میں مارنے کا ہوا ہے. فاعل کون ہے؟ ناصر کا لڑکا. اور مفعول کون ہے؟ زاہد کا لڑکا. اور فاعل اور مفعول دونوں مرکب کی صورت میں. ہاں جی, ہم پہلے رفع عمل میں ناصر کا لڑکا اور حامد کا لڑکا اس کو کنسٹرکٹ کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے لیے مشکل نہ ہو. دونوں مرکب اضافی ہیں. ولد ناصر, ٹھیک ہے جی, ناصر کا لڑکا ولد ناصر. اور اگر زاہد کا لڑکا ہو تو ولد زاہد. کلیئر ہو گیا؟ ہاں جی, اب ناصر کا لڑکا فاعل ہے, لہذا یہ حالت رفع میں استعمال ہوگا. اور زاہد کا لڑکا مفعول ہے, لہذا وہ حالت رفع میں نہیں بلکہ حالت نصب میں استعمال ہوگا. تو جملہ بنوا دیجیے. جی ضرب, جی ولد ناصر
ولد زاہد. اعراب شاید آپ کو اب وہ بات یاد آئی ہوگی، میں نے کہا تھا آپ سے کہ عربی زبان میں اہم ترین چیز جو ہے وہ اعراب ہے. یہ ایگزامپل کلیئر ہو گئی. اس جملے کو میں مٹا رہا ہوں، اب میں ان کا اعراب چینج کرتا ہوں. ضرب ولد ناصر ولد زاہد. اعراب میں نے تبدیل کر دیا، جملے کا مفہوم بدل گیا. اب مارنے والا زاہد کا لڑکا ہے، اب زاہد کے لڑکے نے ناصر کے لڑکے کو مارا. اس جملے کو ٹرانسلیٹ کریں. اس نے مارا ناصر کے لڑکے کو. ماشاءاللہ. ناصر کے لڑکے نے مارا، مفعول نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب یہ وہ دیکھیں وہ چیز ہے کہ آپ نے تھوڑی سی چینجز اس میں پیدا کی اور مفہوم چینج ہو گیا. لے جی اب اس کے بعد کچھ جملے اس کی پریکٹس کے، پھر انشاءاللہ تعالی ہم حدیث کی طرف آتے ہیں. عظیم اللہ نے سچ کہا. ہاں جی سچ کہا اس میں فعل ہے اور فاعل کون ہے؟ عظیم اللہ. خالی اللہ نہیں بلکہ عظیم اللہ. اور فاعل کس مرکب کی صورت میں آپ کے سامنے آیا؟ مرکب توصیفی. ماشاءاللہ. تو مرکب توصیفی آپ بھولیں نا، اس لیے جملہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. ہاں جی سچ کہنے کے لیے صدق اور عظیم اللہ مرکب توصیفی آپ کو بنانا آتا ہے. کنسٹرکٹ آپ کریں گے 2 تیر لگا کر، اور وہ اللہ العظیم، عظیم اللہ. تو صدق اللہ العظیم. آپ ہر دفعہ تلاوت کے بعد یہ الفاظ سنتے ہیں صدق اللہ العظیم، چونکہ اس وقت ہم عظیم پر وقف کرتے ہیں، لہذا آپ کو اس آخری حرف کی حرکت کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا. آج آپ کو پتہ چل گیا کہ اصل میں یہ مرکب توصیفی فاعل کے طور پہ استعمال ہوا ہے. صدق اللہ العظیم، عظیم اللہ نے سچ کہا. جی تیرے رب نے مدد کی. فعل کیا ہے؟ مدد کی. اور فاعل کون ہے؟ تیرا رب. تیرا رب کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی. ہاں جی ٹرانسلیٹ کروا دیں. نصر ربو کا. نصر ربو کا، تیرے رب نے مدد کی. الم ترى کیف فعل ربک. فعل ربک اسی جملے کو ساتھ رکھیں. نصر ربک تیرے رب نے مدد کی، فعل ربک تیرے رب نے کیا. ٹھیک ہے. کیا تو نے نہیں دیکھا کہ کیف فعل ربک تیرے رب نے کیسا کیا؟ ٹھیک جی. محمود کے دونوں لڑکے بیمار ہو گئے. کام کیا ہوا اس میں؟ بیمار ہونا یہ فعل ہے اور فاعل کون ہے؟ محمود کے دونوں لڑکے. ماشاءاللہ. بس یہ آپ نے پہچان کرنی ہے فاعل اور مفعول کی کہ وہ مفرد ہے یا مرکب ہے. آگے آپ کو جملہ بنانا آ گیا الحمدللہ. جی بیمار ہونے کے لیے میم را ضاد مادہ استعمال ہوتا ہے اور فاعلہ کی ڈائی سے مردہ. فاعل اسم ظاہر ہے، فاعل اسم ظاہر ہے اور ہے مثنیٰ.